الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ وقال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ صلوات بر محمد۔ ہم کبھی کثرت و قلت سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، اگر ایک آدمی تک میرا میسج پہنچ گیا اور وہ متوجہ ہو گیا تو میں اپنے امام کے سامنے سرخرو ہوں گا کہ ہاں میں نے اپنی بات کو، وہ بات جو میں نے آیات اور روایات کی روشنی میں اور کربلا کی تاریخ میں، واقع کربلا میں جو ہمیں ملی وہ ہم نے لوگوں تک پہنچائی۔ ایک آدمی بھی اگر متوجہ ہو گیا تو پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں، اس کے بعد کی نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ ایک صلوات بھی۔ تاریخ کی خاصیت یہ ہے، تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں آئندے کو دیکھا جا سکتا ہے ماضی کی نگاہ عینک پہن کر۔ ماضی کا چشمہ، اپنے پاسٹ کا چشمہ لگا کر اپنے حال، اپنے مستقبل کو دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ حال میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن ماضی کا ارتباط حال سے گزرتا ہوا مستقبل تک پہنچ جاتا ہے۔ تاریخ ایک ایسی تجربہ گاہ ہے کہ جہاں انسان کو ایسے تجربات ملتے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں ان تجربات کو جمع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں کتنے حوادثات کا شکار ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر اس حوادثات اور واقعات کی روشنی میں اس کو تجربہ ہو جائے۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، اس سے زیادہ تو کوئی عام زندگی نہیں ملتی۔ اس 100 سال کی زندگی میں کیا تمام روئے زمین پر ہونے والے حوادثات اور واقعات کا اس کو تجربہ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ 100 سال کی زندگی کرنے والا انسان، اس کو وہ سارے تجربے ہو جائیں جو روئے زمین پر ہر خطے میں ہو رہے ہوں۔ اور پھر تاریخ بشریت 100 سال کی نہیں ہے، 200 سال کی نہیں ہے، 1000 سال کی نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ صرف تاریخ میں اتنا دم ہے کہ وہ ساری انسانیت کے تجربوں کو سمیٹ کر کے ایک انسان کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ اب تم اس آئینے میں اپنے مستقبل کو دیکھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ لہذا تاریخ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ آئینہ ہے مستقبل کے لیے۔ ماضی دکھتا ہے، آئندہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تاریخ کی دوسری خاصیت یہ ہے، دوسرا امتیاز یہ ہے تاریخ کا کہ وہ لیبریٹری ہے، وہ آزمائش گاہ ہے، جہاں سچ اور جھوٹ کے معیار کو پرکھا جا سکتا ہے،
جہاں اصلی اور نقلی سونے میں فرق معلوم کیا جا سکتا ہے، اس آزمائش گاہ میں رکھنے کے بعد، اس تجربہ گاہ میں رکھنے کے بعد سچ اور جھوٹ کے معیار کو سمجھ سکتے ہیں، جس میں نقلی اور اصلی سونے کا امتیاز پتہ لگ سکتا ہے۔ جس طریقے سے کسی تجربہ گاہ میں، کسی لیبریٹریز میں جب آپ اجسام کو پیش کرتے ہیں یا ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو وہ ساری کیفیتیں جو خون میں پائی جاتی ہیں، چاہے نگیٹو ہو یا پازیٹو، آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ یہ تمام صلاحیتیں اس تاریخ میں بھی پائی جاتی ہیں کہ جو کچھ بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے گزشتہ میں، اس کے سچ اور جھوٹ کو آپ کے سامنے پیش کر دے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ تاریخ، تیسرا امتیاز تاریخ کا یہ ہے کہ ہمیشہ تاریخ لکھنے والے اگر واقعے کے ہمدرد ہوتے ہیں تو تاریخ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، واقعے میں غلو کرتے ہیں، افراط کرتے ہیں۔ اگر واقعے کے مخالف ہوتے ہیں تو تاریخ کو توڑ مروڑ کے تحریف کر دیتے ہیں اور بدل دیتے ہیں۔ لینن اور مارکس کے انقلاب کے بعد موافقین نے قلم اٹھایا تو اس انقلاب کو انسانیت کا ممتاز دور بتایا، اور وہی اس کے لیے وہ دور تھا کہ جس کی انسانیت کی کو تمنا تھی۔ لیکن جب لینن اور مارکس نے دم توڑا اور انقلاب نے رخ بدلا تو اس کے بدنما داغ سامنے آ گئے۔ نہ پہلے والوں نے صحیح چہرہ پیش کیا، نہ بعد والوں نے صحیح چہرہ پیش کیا۔ پہلے والوں نے نقائص بیان نہیں کیے، بعد والوں نے اس کے حسن بیان نہیں کیے۔ یہ ایک تاریخ کے واقعات کا خاصہ ہوا کرتا ہے کہ قلم کس کے ہاتھ میں ہے۔ قلم جو اٹھا رہا ہے اگر واقعے کا مخالف ہے تو کم کر کے بیان کرے گا، اگر موافق ہے تو بڑھا کے بیان کرے گا۔ ایک صلوات دیجیے۔ اس طرح کی گفتگو عام طور سے ہمارے بچے اور جوان عادی نہیں ہیں، لیکن ان کو عادی ہونا ہوگا۔ اگر ہم کو اپنے مستقبل کو بنانا ہے، اگر ہم کو اپنا مستقبل سنوارنا ہے تو ہم کو بنانا ہوگا کہ جب تک کہ فلسفہ تاریخ سے معاشرہ نہیں ہوتے اس وقت ہم ازا کی تاریخ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کو آخر اپنے کو دیکھنا ہے نا۔ اس ازائے امام حسین کی کشتی میں ہمارا رول کہاں ہے؟ ہم ملاح ہیں، ہم بیٹھنے والے ہیں۔ ہم نے اس کی رفتار میں تیزی پیدا کی یا اس رفتار کو کند کر دیا؟ جب تک کہ تمام فلسفہ تاریخ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس وقت تک کہ ہم ازائے حسین کے اوپر ڈائریکٹ گفتگو نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ تاریخ کے یہ امتیازات کہ جو آپ کے سامنے ہیں کہ تاریخ کے لکھنے والے کون ہیں، انہوں نے یا بڑھایا یا گھٹایا۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہونے والے حوادثات اور واقعات کے بارے میں کچھ آپ کو نہیں پتہ لگے گا، لیکن واحد ایک واقعہ کربلا ہے کہ جب قاتل نے بھی قلم اٹھایا تو اس کی حقیقت کو چھپا نہ سکا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ پورے اعتماد کے ساتھ جو میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے، اب گزشتہ اس تمہید کی روشنی میں کربلا کی واقعیت اور کربلا کی حقیقت کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ کربلا کی تاریخ لکھنے والے کون تھے؟ کربلا کے واقعات کو بیان کرنے والے کون تھے؟ کربلا میں اگر موافقین ہوتے تو شہید ہو جاتے۔ لہذا جن لوگوں نے قلم اٹھایا وہ تھے یا قاتل کا ساتھ دے رہے تھے یا قاتل کے عمل کو دیکھنے کے بعد خاموش تھے۔ لیکن جب تاریخ کربلا کو منتقل کیا گیا، جب تاریخ کربلا کو نقل کیا گیا تو حمید ابن مسلم کی زبانی نقل ہو رہا ہے۔ تاریخ کربلا اٹھا کر کے دیکھیں کہ حمید ابن مسلم آیا امام حسین کے لشکر میں تھا کہ شامی لشکر میں تھا، لیکن جرأت نہ ہوئی کہ تاریخ کربلا کی حقیقت کو چھپا سکے، تاریخ کربلا کی واقعیت کو بدل سکے۔ جس نے بھی تاریخ کربلا لکھی اس نے یہ ضرور لکھا کہ ایک باپ تھا جو اپنے بچے کو لایا سوال ہے آپ کے لیے، لیکن جب بچے کے گلے پر تیر لگا
تو ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ تاریخ کربلا کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ چاہے موافق نے قلم اٹھایا ہو یا مخالف نے قلم اٹھایا ہو، لیکن کربلا کی حقیقت نے سب کو اپنی طرف جذب کر لیا۔ ایک صلوات بھیجیں۔ تاریخ کے واقعات کے لکھنے والوں نے کس نے لکھا؟ میرا سوال ہے تمام عالم اسلام سے۔ قتل ہونے کے بعد یہ قافلہ کوفے پہنچا، کوفے میں کون لوگ تھے؟ وہاں کے بعد شام پہنچا، شام میں کون لوگ تھے؟ 40 سال تک جن کی پرورش و تربیت بنی امیہ کے خزانوں سے کی گئی تھی، جہاں ماحول صرف تربیت بنی امیہ کا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، لیکن کسی شامی میں جرت نہ ہوئی اس آنے والے اہل حرم کے سلسلے میں کوئی ایک کلمہ بھی لکھ دے۔ تاریخ کربلا نہیں بلکہ اس اہل حرم خاندان حسین شہید کے سلسلے میں جب قلم اٹھایا گیا تو یہی لکھنے والوں نے لکھا کہ جب کھانا پیش کیا گیا تو بھوکے بچوں نے کھانے سے انکار کر دیا، جب پانی پیش کیا گیا تو پیاسے بچوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ پہلے یہ پوچھا بتاؤ اس کھانے کا حکم شرعی کیا ہے؟ صلوات دیجیے۔ تلواروں کی چمک، تیر و کمان کی کڑک میں کبھی بھی حقیقتیں نظر نہیں آتی ہیں، ہمیشہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اور تیر و کمان کی کڑک اور تلواروں کی گرج میں حقیقتیں چھپ جایا کرتی ہیں، لیکن واحد کربلا ایک ایسا واقعہ تھا کہ جہاں تیر و کمان کی کڑک کے باوجود تلواروں کی جھنک کے ساتھ، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کے ساتھ اور وہ شامی لشکروں کی ہنہناہٹ کے ساتھ شب عاشور کی صدائے عبادت کو سب نے سنا بھی لکھا بھی۔ عاشور، شب عاشور کی داستانوں کو لکھا تو ظالم کے ظلم کو، مظلوم کی مظلومیت کو بیان کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی لکھا ایک شیر تھا جس کو پالا گیا تھا تلوار کے لیے، جس کو پالا گیا تھا جنگ و شجاعت کے لیے، لیکن آیا ہے وہ شب کی مہلت لینے عبادت کے لیے۔ رات تم سے مانگ رہے ہیں تاکہ عبادت کریں۔ اس شامی صاحبان قلم نے عباس کی شجاعت کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی نقل کیا، شجاع ہونے کے باوجود ہاتھ قبضے شمشیر تک نہیں پہنچا۔ تلوار کی نوک سے جب خط کھینچا تو زبان پر تھا رک جاؤ، میں اپنے مولا سے اجازت لے آؤں، اگر اجازت مل جائے گی تو بتاؤں گا۔ ایک صلوات دیجیے۔ لہذا کربلا ایک ایسی واحد حقیقت ہے، کربلا ایک ایسی واحد داستان ہے جس کا چہرہ بدلا نہیں جا سکا۔ لاکھ بدلنے والوں نے بدلنا چاہا لیکن کربلا کے چہرے کے اوپر کوئی داغ نہ لا سکے، اس کے حسن و نکھار میں کوئی کمی نہ لا سکے، بلکہ جیسے جیسے انسانیت کی آنکھوں پر پڑے پردوں کا گرد و غبار چھٹتا گیا، حسن و نکھار کربلا میں جلا بڑھتی گئی۔ کربلا کا وہ حسن و نکھار جو 1400 سال پہلے تھا، وہ 1300 سال کے بعد جب 100 سال ختم ہوئے تو جلا بڑھی، نور بڑھا، جذابیت بڑھی۔ وہ عزائے حسین کے جلسے جو قصر قاتل میں برپا ہوئے تھے، چند ہی سالوں میں اسلامی سرحدوں کو پار کر کے سیستان و بلوچستان، بنگال اور کلکتے کی کھاڑیوں تک پہنچ گئے۔
یہ کربلا کی داستان اور کربلا کی حقیقت کی جذابیت ہی تو تھی کہ جس نے مذہب اور دین کے حدود کو بھی پار کر دیا. حصار مذہبی نہیں بلکہ انسانی ایسی چھاپ لگ گئی. اگر فطرت انسانی کا جذبہ لیے ہوئے ہے تو کربلا کے سامنے سر تعظیم ضرور خم کرے گا. سلوات. لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنی کربلا کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنی عزا کا اہتمام خود کر لیا تھا، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہماری قربانی سے کوئی کم کا واقعہ اور کوئی کم ذمہ داری بعد والوں کی نہیں. لہذا شہیدوں کا انتخاب خود کیا، عزاداروں کا انتخاب بھی خود کیا، شہیدوں کا بھی انتخاب خود کیا. فہرست شہدائے کربلا بھی حسین معصوم نے مرتب کی. فہرست عزاداران کربلا بھی خود امام نے مرتب کی. پہلی مجلس کون پڑھے گا؟ پہلے سامعین کون ہوں؟ لہذا ان کو لے کر کے چلے. لوگوں نے لاکھ منع کیا، لیکن امام جانتے ہیں کہ قربانی کا دوسرا مرحلہ ہے اس قربانی کی تفسیر اور تبیین. لہذا خاص لوگوں کو بنایا، خاص لوگوں کو انتخاب کیا. جب سید سجاد نے جانا چاہا تو امام نے کیا کہہ کر کے روکا تھا؟ اے میرے لال، تمہاری ذمہ داری اس سے بڑھ کر کے آنے والی ہے. یعنی تم بات کے ذاکر ہو، تم ہماری قربانیوں کی تفسیر کرو گے، تم ہماری قربانیوں کو تبیین کرو گے. لہذا عزاداری کے بیان کرنے والوں کے کچھ شرائط اور صفات ہیں. اس لیے کہ عزاداری قربانی کی داستانیں ہیں. عزاداری راہ خدا میں جہاد کے واقعات پر مشتمل ہے. لہذا اس کے بیان کرنے والے، اس کی تشریح کرنے والے، اس کی تفسیر کرنے والے نہ جانے کتنے مراحلوں میں اپنا امتحان دے چکے ہوں تاکہ کربلا کے سچ کے ارد گرد طواف کر سکیں. شمع قربانی کربلا کے پروانے بننے کا حق اس کو ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کربلا کی حقیقتوں کے دریا میں غوطہ دے لیا. لہذا تاریخ کربلا اور عزائے امام حسین تاریخ کے آئینے میں یہ 4-5 دن ہم آپ کا وقت لیں گے. یہ وہ تمہیدی گفتگو تھی کہ جس کی بنا پر ہم اپنے عنوان کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں کہ کیا ہے اس عنوان کی حقیقت اور ہم کو تلاش کیا ہے اس عنوان میں. صرف آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کیجئے گا کہ انشاءاللہ امام زمانہ کی توجہ اور عنایت اور اللہ کے لطف و کرم کے ساتھ میں آپ کے وقت کو ضائع نہ کروں اور آپ تک کربلا کے وہ چھپے ہوئے اسرار، وہ ظریف نکات کہ جن کو ہم اپنے بیان میں معمولاً سخنران اور خطبہ اپنی لنترانیوں میں بھول جاتے ہیں، اور جو اصلی نکات ہیں وہ پشت پردہ ہوتے ہیں، اور جو ہماری لفاظی ہوتی ہے وہ جلوہ نما ہوتی ہے. جبکہ ہم کربلا سے ہیں، کربلا ہم سے نہیں. خدا کی قسم عزائے امام حسین کا یہ کاروان، یہ قافلہ کیونکہ امام حسین نے شروع کیا، اور اس عزائے امام حسین کی کشتی اسی طرح ڈگر پر راہ مستقیم کے اوپر ہے. چاہے ہم اس میں شریک ہوں اور چاہے شریک نہ ہوں، لیکن شریک ہو کر کاروان کا جز تو بن سکتے ہیں.
اس کاروان میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے کچھ اس عزاداری کے لیے نہیں کیا تو ہم گھاٹا تو اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اعزائے امام حسین کی کشتی اپنے راستے کے اوپر گامزن ہے اور اسی طرح بڑھتی رہے گی۔ بس ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کاروان اعزائے امام حسین میں کیا رول ادا کیا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ لہذا تاریخ کا جائزہ بہت ضروری ہے۔ قرآن نے ہم کو تاریخ اور روایات نے ہم کو تاریخ کے کچھ نمونے دیے۔ قرآن نے تاریخی دو حقیقتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا، دو طرح کی تاریخیں۔ ایک قرآن میں جو واقعات ملتے ہیں وہ واقعات ہیں کہ جس میں جزیات تک بیان کیے گئے ہیں۔ حق و باطل کے نمونے، فتح اور شکست کے اسباب اور عوامل بھی مل جائیں گے، جس میں جزیات بھی مل جائیں گی۔ جناب یوسف کا واقعہ، جناب یعقوب اور ان کی اولاد کا واقعہ، اور اس کے بعد جناب یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور لوٹ کر کے اپنے باپ سے جو کچھ پیش کرتے ہیں، اور آخر میں وہ شکست اور وہ ندامت، وہ سب کچھ اسی قرآن میں ملتی ہے، کہ جس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے واقعات کا بیان دو طرح کا ہے۔ ایک وہ واقعات، ایک وہ قصے کہ جس میں مین اور ان سب کچھ بیان کر دیا گیا، ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ ہم اگر واقعات کو پڑھ لیں تو ہمیں سب کچھ پتہ لگ جائے گا کہ کون جیتا، کون ہارا، کیوں جیتا، کیوں ہارا۔ یاد رکھیں، قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن داستانوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے نقص علیک احسن القصص، ہم نے تم کو بہترین قصے سنائے ہیں۔ اس کا مطلب ان قصوں کو سنانا کسی ہدف کے تحت ہے، تاکہ راز پیروزی، راز فتح اور کامرانی اور کامیابی تم کو بتا سکیں، شکست اور ہار کے اسباب اور عوامل تم سمجھ سکو، تاکہ اس ماضی میں اپنے فیوچر کو اگر ڈھالنا چاہو تو ڈھال لو۔ جس طرح یعقوب کے بھائیوں کو آخر میں ندامت اٹھانا پڑی، اس طرح کہیں تم کو اس طرح کے عمل اختیار کرنے میں ندامت اٹھانا نہ پڑے، اس لیے کہ حقیقتیں کبھی بدلا نہیں کرتی، سنت الہی میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی، سچ کبھی ماضی اور مستقبل میں تقسیم نہیں ہوتا، سچ کل بھی سچ تھا، سچ آج بھی سچ ہے، کل بھی سچ کل رہے گا، سچ کا کوئی ماضی اور مستقبل نہیں ہوتا، سچ کے اوپر زمانوں کو تولتے ہیں، زمانوں کے اعتبار سے سچ کو نہیں تولا جاتا ہے۔ صلوات۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا کوئی ماضی نہیں ہے، کربلا کا جب بھی تذکرہ ہوگا وہ حال بن کر کے ہوگا، ماضی تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ایسی حقیقت ہے، کیونکہ ایسا سچ ہے، سچ کبھی ماضی میں بدلا نہیں کرتا، ہمیشہ حال بن کر کے سچ باقی رہتا ہے، اور حقیقتوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ لہذا قرآن نے داستانیں اور قصے دو طرح سے بیان کیے، ایک جناب یوسف و یعقوب، جناب موسیٰ اور فرعون، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ وعلی آبائہ الصلاۃ والسلام، ایک ان کا قصہ اور ایک نمرود کا، جس میں ہار جیت، اسباب شکست اور اسباب کامیابی اور کامرانی سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے ایک قصے اور بھی بیان کیے ہیں، ان قصوں میں جزیات بیان نہیں کی، بلکہ ان قصوں کو ساکت، خاموش آپ کے سامنے پیش کر دیا، کہ پہلے تمہیں سکھا تو چکے ہیں، پہلے تمہیں بتایا شکست کے عوامل کیا ہیں، جیت کے عوامل کیا ہیں، کون جیتا ہے، کون ہارا ہے، لہذا بعد میں جب قصے بیان کیے تو نہ ہار کے عوامل بتائے، نہ جیت کے عوامل بتائے، نہ یہ بتایا کون جیتا ہے، نہ یہ بتایا کہ کون ہارا ہے، لیکن کھڈل ضرور دکھا دیے، احرام کا ضرور تذکرہ کر دیا، تاکہ اب
تم خاموش کھنڈلوں میں قوم عاد و سمود کی داستانوں میں اجڑے ہوئے مکانوں کو دیکھ کر، پلٹتے ہوئے دریاؤں کو دیکھ کر، چڑھتی ہوئی زمین کو دیکھ کر تم سمجھ لینا کہ انہوں نے بھی کچھ ویسا ہی کیا ہوگا جو فرعون اور نمرود نے کیا تھا۔ لہذا قصے دو طرح سے بیان کیے، حقیقت قصہ وہی رہی تاکہ تم یہ سمجھ سکو کہ جیت کے عوامل کیا ہیں اور ہار کے اسباب کیا ہیں۔ ایک سلوات دے دیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدہر یجری بالماضین یجری بالباقین کما یجریہ بالماضین، زمانہ اسی طرح باقی لوگوں کے ساتھ بھی جاری رہتا ہے جس طرح سابقین کے ساتھ اس نے برتاؤ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری جگہ امام حسن علیہ السلام کو خطاب کر کے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، میں ان کے ساتھ رہا نہیں، میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں، میری عمر اتنی لمبی نہیں، لیکن میں نے ان کے احوال میں، ان کے سلسلے میں جو خبریں ہیں، ان کے اعمال اور ان کے رفتار میں اتنا غور و خوض کیا کہ جیسے کہ میں ابتدائے خلقت بشری سے آج تک ہر ایک کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ نعرہ حیدری! کیا مطلب ہوا اس کا؟ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ جو باپ ہے امت کا، انا وانت ابوا هذه الامہ، میں اور تم علی اس امت کے باپ ہیں۔ وہ باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے تاریخ اقوام کو اس طرح دیکھا، ان کا اس طرح مطالعہ کیا، ان کے احوال و اخبار پر اس طرح غور و خوض کیا کہ جیسا کہ سب کچھ میرے سامنے ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تاریخ کی داستانیں اس لیے نہیں سنائی جاتی تاکہ بچے سو جائیں، قرآنی داستانیں اور کہانیاں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ بشریت ہمیشہ جاگتی رہے، بیدار رہے۔ اب اس روشنی میں جو قرآن نے دو طرح کے ہمارے سامنے واقعات بیان کیے، اگر ہم کربلا کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، عزائے امام حسین پر نگاہ ڈالیں، تب ہم کو وہ حقائق پتہ لگیں گے کہ کربلا کی تاریخ اور کربلا کا واقعہ جب عزا کی شکل میں بدلا تو کبھی ماضی نہ ہو پایا، ہمیشہ حال بن کر کے پیش ہوتا رہا، اس لیے کہ کربلا کی ہر قربانی میں حق الگ ہے، باطل الگ ہے، ہر جنگ میں، ہر موڑ پر، ہر مورچے پر خدا ایک طرف ہے، باطل ایک طرف ہے۔ ایک آواز دے رہا ہے، یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن مجھ کو نماز شب میں بھولنا نہیں۔ ایک آواز دے رہا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ حقائق کو گواہوں کی کسوٹی پر تولا جاتا ہے، گواہ کس طرح کے ہیں؟ مقدمہ جو لوگ تجربے کار ہیں وہ پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ گواہ کیسے ہیں۔ تاریخ کے حقائق
کے اوپر نگاہ ڈالنے کے بعد انسان کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ حقائق کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی۔ ہمیں اگر زندہ رہنا ہے تو اپنے آپ کو کربلا کے حقائق میں ڈھالنا ہوگا، ہم کو اپنے آپ کو حقائق کربلا میں ڈھالنا ہوگا۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ اللہ کے نزدیک سے رزق پاتے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اگر تمہیں زندگی چاہیے تو پھر زندوں کا تذکرہ کرو، شہیدوں کے ارد گرد گھومو، فلسفہ حیات پر گفتگو کرو کہ راز بقائے شہداء کیا ہے۔ تلوار دیں امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں بھیجا تو کیا وہ آواز دی؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم۔ جہاں جہاں بھی یہ آواز جا رہی ہے اور جہاں جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے اور جائے گا، وہ غور کرے حسین ابن علی کس کو گواہ بنا رہا ہے۔ اب بھی کربلا کی جنگ اور کربلا کے واقعے کے سلسلے میں گنجائش ہے گفتگو کی؟ اے پروردگار تو گواہ رہنا، کس کو گواہ بنا رہا ہے؟ جیسے اپنے ہر عمل پر اس کو ناظر سمجھ رہا ہو، تو گواہ رہنا کیونکہ تو دیکھ رہا۔ امام کا یہ جملہ ایک جگہ نہیں ہے، نہ جانے کتنی جگہ ہے کہ اب وہ فیصلہ کرے گا جو دیکھ رہا ہے مجھ کو۔ اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو عمر سعد نے اپنی کمان میں تیر جوڑا، شام کے حرام زادوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم گواہ رہنا، ابن زیاد کی بارگاہ میں تم گواہی دینا کہ پہلا تیر ہم نے پھینکا ہے۔ تاریخ انسانیت طے کرے کہ وہ جو اللہ کو اپنے عمل پر گواہ بنا رہا ہو، یا وہ سپہ سالار جو شام کے شامیوں کو اپنے عملے، اپنے جرم کا گواہ بنا رہا۔ اور جب عمر سعد کے اس عمل کو لشکر والوں نے دیکھا تو لشکریوں نے ایک دوسرے کو گواہ بنانا شروع کر دیا کہ تم میری گواہی دینا، میں تمہاری گواہی دوں گا کہ میں نے بھی امام حسین کے خیموں تک تیر چلایا۔ یہ ہے حقیقت کربلا جو کبھی چھپ نہیں سکتی۔ یہ کس نے لکھا؟ یہ کس نے ہم تک پہنچایا؟ قلم کس کے ہاتھ میں تھا؟ طاقت کس کے ہاتھ میں تھی؟ قدرت کی کرسیوں پر کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ وہ ہے جو سچ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ حقائق زبانوں کی محتاج نہیں ہوا کرتے، حقیقتیں زبانوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ زبانیں لائق تقدیر ہو جاتی ہیں جو حقیقتوں کا اقرار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر علی میں زبان کی قید نہیں لگائی گئی، صرف یہ کہا گیا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی زبان سے مجلسوں کو زینت دو، نہیں، بلکہ ہم سے یہ کہا گیا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ زبان ایک وسیلہ ہے، تم کو اللہ نے نہ جانے کتنے وسیلے عطا کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میسم نے یہ ثابت بھی کر دیا، جس کو دنیا وسیلہ سمجھ رہی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ذکر علی اور اولاد علی زبان کا محتاج ہے۔ تم زبان کاٹ کر کو دیکھو، پھر تم تک خبر پہنچے گی کہ میسم فضائل اسی طرح بیان کر رہے ہیں جس طرح پہلے بیان کر رہے تھے۔ سلوات دے
لہذا کربلا کے حقائق کو جب پیش کیا گیا تو عزاداری کی شکل میں پیش کیا گیا، اور کوئی راستہ نہیں تھا، نہ طاقت تھی، نہ قدرت تھی، نہ دربار تھا، نہ حکومت تھی۔ کچھ چھلنی سینے تھے، کچھ نیل پڑے ہوئے رخسار تھے، اور کچھ زخم خوردہ پشتیں تھیں جو نہ پشتوں کو دکھا سکتی تھیں اور نہ کربلا کے بعد کوئی بیوی اپنے نیل پڑے رخساروں کو دکھا سکتی ہے۔ ایک ہی موقع ملا جب زینب نے اپنے نانا کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اے نانا، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی پیٹھ کھول کر کے دکھا دی کہ میرے اوپر شام و کوفہ کی راستوں میں کیا گزرا۔ کوئی نہ ہوتے ہوئے بھی آج ہم تک کربلا اسی طرح پہنچی۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کربلا کو ویسے ہی جیسے پیش کیا اس امام معصوم نے، اس کے مرقع میں کوئی کمی زیادتی نہ کریں۔ خدا کی قسم، مصائب کربلا ہماری محتاج نہیں ہے کہ ہم اپنے احساسات کو اس میں بڑھا دیں، اپنے جذبات کے ذریعے سے کربلا کی داستانوں میں اضافہ کر لیں۔ کیا ہم جیسے دل ہیں؟ کیا ہم جیسے وہ لوگ ہیں کہ جن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرح لوگوں کو روئیں اور رلائیں؟ نہیں میرے عزیز دوستوں، کربلا کی قربانیاں اتنی عظیم قربانیاں ہیں کہ 40 دن تک آسمان نے خون کا گریہ کیا، 40 دن تک آسمان سے خون برسا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کے اطراف اور اکناف میں رہنے والے جب اپنے کپڑوں کو پھیلاتے تھے تو 40 دن تک کے جب کپڑوں کو سوکھنے کے بعد اتارا جاتا تھا تو اس پر خون کے چھینٹے ملتے تھے۔ پتھر روئے ہیں، کیا ہمارے کلیجے پتھر سے زیادہ سخت ہیں؟ زمین سے زیادہ سخت ہیں؟ جتنا عظیم کوئی شخص ہوتا ہے اس کے لیے ادنا سی بات بہت بڑی ہوتی ہے میرے عزیز دوستوں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، کوئی شہر کا عالم دین، اس کی ناموس اس کے ساتھ ایک بدسلوکی ہو جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ سید سجاد بھول نہیں پائے ہیں، سید سجاد بھول نہیں پائے ہیں۔ جب سید سجاد روتے تھے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کربلا کی جوانی پر رو رہے ہیں، شاید قاسم کے پامال شدہ لاش پر رو رہے ہیں۔ امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ میں کربلا ایک جد آپ کی مظلومیت پر خون کے آنسو بہاؤں گا، خون کے آنسو۔ وَلَأَنْدُبَنَّا عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ کسی عالم کو یہ جستجو ہوئی کہ امام سے پوچھے کہ مولا کربلا کی وہ کون سی ایسی مصیبت ہے جس پر آپ خون کے آنسو بہانا چاہتے ہیں؟ اور اس کے بعد خواب میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے کربلا کی مصیبت وہ بیان کرتا جاتا ہے، لیکن امام کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ وہ مصیبت نہیں ہے، یہ وہ مصیبت نہیں ہے، یہ وہ مصیبت نہیں ہے، بلکہ وہ مصیبت تو وہ ہے جب میرے گھر کی عورتوں کو سرننگے درباروں میں لے جائے۔ اور یہ سلسلہ 11 سے شروع ہوا۔ جب شہزادیوں کو مدینے میں سوار کیا جا رہا تھا تو نہ جانے کتنے اہتمامات سے سوار کیا گیا ہوگا، تاریخ نے ساری جزیات نہیں لکھی ہیں، لیکن ہاں ایک بی بی کے بارے میں آپ کو مل جائے گا کہ کچھ اس طریقے سے سوار کیا گیا کہ داہنی طرف ایک جوان، بائیں طرف دوسرا جوان، ایک بلند قد و قامت کا انسان جوان آگے بڑھتا ہے جو اپنے زانوؤں کو توڑ دیتا ہے،
راوی نے پوچھ لیا کہ یہ کون بلند قد و قامت کا جوان ہے کہ جس نے اپنے زانو کو توڑا، یہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ تو جواب ملتا ہے نہیں معلوم۔ اب علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہونے جا رہی ہے، لہذا اس کے بھائی عباس نے اپنے زانوؤں کو توڑا ہے۔ دائیں طرف اکبر ہے، بائیں طرف قاسم ہے، اور نہ جانے بنی ہاشم کے جوان کس طرح سایہ فگن ہیں۔ لیکن ہائے، یہی زینب جب 11 محرم کو سب کو سوار کر چکی تو ایک مرتبہ مقتل کی طرف نگاہ پڑی، کچھ کہہ نہ سکی، لیکن فضا سمجھ گئی اے شہزادی عباس کو یاد کر رہی ہے، اکبر کو یاد کر رہی ہے، قاسم کو یاد کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی، اے شہزادی اور نہ عباس نہ اکبر و قاسم، آئیے میں آپ کو سوار کروں۔ لیکن زینب نے شہزادی کو خود سوار نہیں بلکہ پہلے فضا کو سوار کیا۔ اب اس کے بعد زینب تک کو تنا ہے، کس طرح سوار ہوئی ہوگی۔ یہ سواریاں آگے بڑھتی ہیں۔ ارے سارے والیوں وارث کی گھر والیوں نے، بہنوں اور بچیوں نے ایک التماس کی کہ ہم کو اس طرف سے لے جاؤ جدھر ہمارے والیوں وارثوں کے لاشیں پڑے ہیں۔ قافلہ ادھر سے لے جایا گیا، غضب ہو گیا، بیویوں نے بے کجاوا اونٹوں سے اپنے آپ کو نیچے گرانا شروع کر دیا۔ ہر بیوی نے اپنے والی وارث کی لاش پر گرایا، لیکن عجب سا انداز تھا۔ ارے 2 خاتون ایسی کہ جن کے واقعات نقل کیے گئے، ایک زینب ہے، ایک 4 سالہ بچی ہے۔ زینب اپنے ایک لاش پاس پہنچتی ہے اور آواز دیتی ہے، انت اخی، انت اخی، کیا تم میرے بھائی ہو؟ کیا تم ہی میری ماں کے بیٹے ہو؟ کیا تم میرے باپ کے لخت جگر ہو؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں ارے طواف کرنا شروع کر دیا۔ سید سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں ارے یہ طواف کیوں؟ کہا میں ڈھونڈ رہی ہوں کوئی ایسی جگہ جہاں بوسہ لے سکوں، کوئی ایسا مقام نہیں جہاں زخم نہ ہو۔ اور ایک کٹی ہوئی گردن پر لبائے زینب نے بوسہ لیا۔ ایک بچی کا انداز۔ جب زینب اپنے بھائی سے رخصت ہو لی تو سکینہ لپٹ گئی، اپنے بابا کو نہیں چھوڑتی ہے، لیکن اب کون سکینہ کو اٹھائے؟ کہتے ہیں ظالم تازیانہ لے کر پہنچا۔ کربلا کی ایک حقیقت ہے، چھوٹے بچوں کو باپ کے سینوں سے پیار سے نہیں بلکہ تازیانوں اور تاماچوں سے چھڑایا گیا۔